الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دعا ہے کہ رب تعالیٰ اس بابرکت مہینے کے صدقے سے ہم پر اپنی خصوصی رحمتوں کا نزول فرمائے۔ اس بابرکت رات کا صدقہ ہمیں اپنی رحمتوں سے نوازے۔ 27 رمضان المبارک کی جو رات ہوتی ہے، یہ جو طاق رات ہوتی ہے کہ آج کی رات 27 کی ہے اور اس میں زیادہ سے زیادہ ہم نے عبادت کرنی ہے، اور مرد حضرات جو ہیں وہ مساجد کا رخ کریں، مساجد کو آباد کریں۔ تو تسبیح کے نوافل، اب صلاۃ التسبیح کے نوافل انہیں پڑھنا کیسے ہے، 4 رکعت پڑھنے کیسے ہیں، آئیے اس کا طریقہ کار ہم سماعت فرما لیتے ہیں کہ نیت کرنی ہے کہ میں نیت کرتا ہوں الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واجب الاحترام دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، بہنوں، ویورز تمام کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ دعا ہے کہ رب تعالیٰ اس بابرکت مہینے کے صدقے سے ہم پر اپنی خصوصی رحمتوں کا نزول فرمائے، اور یہ جو آخری عشرہ جاری و ساری ہے اس کی برکت سے ہمیں جہنم سے آزادی عطا فرمائے، اور آج کی رات جو 27 کی رات ہے، اللہ تبارک و تعالی اس بابرکت رات کا صدقہ ہمیں اپنی رحمتوں سے نوازے۔ اب اس رات کو بابرکت جو میں نے کہا ہے وہ کیوں کہا ہے؟ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ اور رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اکثر ائمہ کرام اور بزرگان دین کے مطابق 27 رمضان المبارک کی جو رات ہوتی ہے، یہ جو طاق رات ہوتی ہے، اس میں لیلۃ القدر کو زیادہ پایا گیا اور پائی جاتی ہے۔ دعا ہے کہ آج کی جو رات ہے، اگر لیلۃ القدر پہلے نہیں گزری تو آج کی رات ہمیں نصیب ہو جائے۔ لیلۃ القدر کی رات کے موضوع پر ہم نے پہلے بھی گفتگو کی ہے، پچھلی ویڈیوز میں بھی گفتگو کی ہے۔ آج ہم اس طرف نہیں جاتے، زیادہ گہرائی کی طرف نہیں جاتے۔ آج ہم نے صرف اور صرف اس کی طرف توجہ کرنی ہے، مین مقصد توجہ دلوانا ہے کہ آج کی رات 27 کی ہے اور اس میں زیادہ سے زیادہ ہم نے عبادت کرنی ہے۔ اور عبادت کیسے کرنی ہے؟ ہم نے نیت یہ کرنی ہے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے عبادت کر رہے ہیں، اور مرد حضرات جو ہیں وہ مساجد کا رخ کریں، مساجد کو آباد کریں، مساجد میں بیٹھ کر زیادہ سے زیادہ دیر رب تعالیٰ کی بارگاہ میں گریہوزاری کریں، رو رو کر اپنے پچھلے گناہوں سے معافی طلب کریں، اور آئندہ ان گناہوں سے بچنے کا پختہ ارادہ کریں، اور رب تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کریں۔ اور جو بہنیں ہیں ہماری، جو مائیں ہیں، وہ گھروں میں بیٹھ کر ایک جگہ مخصوص کر لیں، گھر میں بیٹھ کر پاک صاف جگہ پر، اور اچھے کپڑے پہن کر، خوشبو لگا کر، یہ صرف عورتوں کے لیے نہیں، مردوں کے لیے بھی یہی ہے کہ خوشبو بھی لگائیں، اچھے کپڑے بھی پہنیں اور مسجد کا رخ کریں، اور عورتیں جو ہیں وہ گھروں میں بیٹھ کر اچھے کپڑے اور خوشبو لگا کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کی کوشش کریں، کیونکہ یہی لمحات ہوتے ہیں، یہی گھڑیاں ہوتی ہیں
کہ جن میں رب تعالیٰ کی نظر رحمت ہم گناہ گاروں پر ہو گئی تو ہمارا بیڑا پار ہے۔ اب نظر رحمت ہو گئی تو اب بیڑا پار کیسے ہے؟ کیونکہ جس پر رب تعالیٰ کی نظر رحمت ہو گئی، یہ روایت کا مفہوم عرض کر رہا ہوں کہ جس انسان پر رب تعالیٰ کی نظر رحمت ہو گئی وہ جہنم سے آزاد ہو جائے گا، اس پر رب تعالیٰ کا عذاب نہیں ہوگا، کیونکہ وہ رب تعالیٰ کی رحمت میں آ گیا۔ تو ہم نے کیا کوشش کرنی ہے کہ مساجد کو آباد کرنا ہے مرد حضرات نے، اور عورتوں نے اپنے گھروں میں رب تعالیٰ کی عبادت کر کے رحمتیں لوٹنی ہیں۔ اب اس میں ہم کیا کیا کر سکتے ہیں؟ اس میں ہم ایک تو میں نے عرض کر لی کہ سب سے پہلے جیسے عشاء کی نماز پڑھنی ہے، یہ فرض ہے، یہ تو لازمی پڑھنی ہے۔ اب اس کے بعد کے جو معاملات ہیں ہم پہلے رب تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کر لیں، اپنے گناہوں سے معافی مانگیں، اس کے بعد قرآن پاک کی تلاوت کریں، قرآن پاک کو پڑھیں، اس کو پڑھنے کے ساتھ ساتھ اس کو اپنے دل میں اتاریں۔ اس قرآن پاک یعنی کہ رب تعالیٰ کی پاک اور لاریب کتاب کو ہم نے اس طرح سے پڑھنا ہے کہ پڑھتے پڑھتے ہماری آنکھوں میں آنسو جاری ہو جائیں، تو پھر جو ہے وہ سکون اور وہ راحت ملے گی جو ہم پانا چاہتے ہیں۔ اسی طرح سے قرآن پاک کی تلاوت کے ساتھ ساتھ رب تعالیٰ کا ذکر کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کریں، زیادہ سے زیادہ اس کی پاکی بیان کریں اور اس کی رحمتیں لوٹیں۔ اس کے ساتھ اب قرآن پاک کی تلاوت اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر، اس کے ساتھ ہم نے کیا کرنا ہے؟ کوشش یہ کرنی ہے کہ ہم نے نوافل ادا کرنے ہیں، زیادہ سے زیادہ نوافل، توبہ کے نوافل پڑھ لیں، رب تعالیٰ کے شکرانے کے نوافل پڑھ لیں، جو اس نے ہمیں نعمتیں عطا کی ان کے شکر ادا کرتے ہوئے شکرانے کے نوافل ادا کر لیں، توبہ کے نوافل ادا کر لیں، اور اسی طرح سے نوافل ادا کرتے چلے جائیں اور اپنی رات کو قیام میں گزار دیں۔ بڑی ہی برکتیں ہیں، بڑی ہی فضیلتیں ہیں رمضان المبارک میں۔ رات کو قیام کرنے کے حوالے سے بہت ساری روایات ملتی ہیں، بہت ساری احادیث ملتی ہیں۔ بہرحال یہ ہم نے کیا کرنا ہے کہ نوافل ادا کرنے ہیں۔ اب کچھ نوافل ایسے بھی ہیں کہ جن کی ایک ترتیب ہے، جن کا ایک طریقہ کار دیا گیا ہے، وہ نوافل بھی ادا کر لیں۔ پہلے تو وہ نوافل ہمیں ہر روز ادا کرنے چاہیے۔ اگر ہم ہر روز ادا نہیں کر سکتے تو مہینے میں ایک دفعہ، اگر مہینے میں بھی ایک دفعہ نہیں کر سکتے تو سال میں ایک مرتبہ، سال میں بھی ایک مرتبہ نہیں کر سکتے تو کم و بیش اپنی زندگی میں ایک مرتبہ ان کو پڑھ لیں، ان کو ادا کر لیں۔ وہ نوافل کیا ہیں؟ وہ ہے صلاۃ التسبیح کی نماز، صلاۃ التسبیح کے نوافل۔ اب صلاۃ التسبیح کے نوافل انہیں پڑھنا کیسے ہے؟ ان کا طریقہ کار کیا ہے؟ ان کا طریقہ کار اور ان کو پڑھنے کا طریقہ بتانے سے پہلے اس کی بہت ہی پیاری، اس کے بارے میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے عرض کی، اے چچا جان، میں آپ کو ایک تحفہ نہ دوں کہ جس کی خصلتیں اور جس کی برکتوں کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی آپ کے پچھلے گناہ صغیرہ اور کبیرہ، دانستہ اور نادانستہ، اسی طرح سے چھوٹے بڑے، یہ سارے گناہ اللہ تبارک و تعالی معاف فرما دے۔ وہ کیا چیز ہے؟ وہ تحفہ کیا ہے؟ وہ خصلتوں والی بات کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے چچا جان، آپ 4 رکعت ادا کر لیا کریں۔ تبارک و تعالی آپ کے
दानिस्ता नादानिस्ता, छोटे बड़े, पुराने नए और तमाम गुनाह ज़ाहिर और पोशीदा, इन तमाम गुनाहों को अल्लाह तबारक व तआला इन 4 रकत की नफल से बरकत से आपके गुनाहों को माफ़ फरमाएगा। तो वाजिबुल एहतराम दोस्तों, बुजुर्गों, भाइयों, मालूम हुआ कि 4 रकत नफल पढ़ने की बरकत से अल्लाह तबारक व तआला हमारे तमाम गुनाहों को माफ़ फरमाएगा। अब वो 4 रकत पढ़ने कैसे हैं, आइए उसका तरीकाकार हम समाअत फरमा लेते हैं। कि नियत करनी है कि मैं नियत करता हूँ 4 रकत नमाज सलातुत तस्बीह, मुंह मेरा खाना काबा की तरफ, बंदगी अल्लाह ताला की, अल्लाहु अकबर। अगर मर्द हजरात जमात के साथ पढ़ रहे हैं तो वो बोलेंगे पीछे इस इमाम के। अब अल्लाहु अकबर के बाद हमने हाथ बांधने हैं, सना पढ़नी है, सुबहानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुक। सना पढ़ने के बाद हमने 15 मरतबा सुबहानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि व ला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर, ये कलिमात यहाँ तक पढ़ने हैं। उसके बाद हमने ताउज़, तस्मिया, सूरत फातिहा और साथ में कोई सूरत मिलानी है। सूरत मिलाने के बाद हमने 10 मरतबा यही कलमात यानी कि सुबहानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर, ये कलमात 10 मरतबा पढ़ने हैं। फिर रकू में जाना है और रकू में सुबहान रब्बियल अज़ीम 3 मरतबा कम अज़ कम पढ़ने के बाद फिर 10 मरतबा यही कलिमात दोहराने हैं, सुबहानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर। 10 बार ये पढ़ने के बाद फिर हमने कौमा में जाना है, यानी कि समिअल्लाहु लिमन हमिदा रब्बना वलकल हम्द। ये इस हालत में जो हम खड़े होते हैं इसको कौमा बोलते हैं। यहाँ पर रब्बना वलकल हम्द पढ़ने के बाद फिर 10 मरतबा यही कलिमात सुबहानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर पढ़ने हैं। फिर उसके बाद हमने सजदे में जाना है, अल्लाहु अकबर कहते हुए सुबहान रब्बियल आला कम अज़ कम 3 बार पढ़ने के बाद फिर यही कलिमात सुबहानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर पढ़ने हैं। उसके बाद फिर हमने जलसे में जाना है। जलसे में यानी कि 2 सजदों के दरमियान जो हम बैठते हैं इसको जलसा बोलते हैं। वहाँ पर फिर हमने 10 मरतबा सुबहानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर पढ़ना है। उसके बाद फिर हमने दूसरे सजदे में जाना है। फिर हमने 3 मरतबा सुबहान रब्बियल आला पढ़ने के बाद 10 मरतबा फिर यही कलिमात सुबहानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर पढ़ने हैं। इस तरह से एक रकत में 75 मरतबा ये कलिमात पढ़े जाएंगे। और फिर हमने दूसरी रकत के लिए खड़े होना है। अब दूसरी रकत में हमने सना नहीं पढ़नी बल्कि 15 मरतबा सुबहानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर, ये 15 मरतबा पढ़ने के बाद ताउज़, तस्मिया, सूरत फातिहा और साथ में सूरत मिलाने के बाद फिर 10 मरतबा यही कलिमात सुबहानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर, ये कलिमात पढ़ने हैं। और फिर रकू में जैसे हमने पहली रकत अदा की उसी तरह से दूसरी रकत अदा करेंगे। और अब यहाँ पर 2 सजदों के बाद यानी कि दूसरी रकत में जब हम 2 सजदे कर लेंगे, अब खड़े नहीं होना बल्कि बैठ जाना है कायदा ऊला में। वहाँ पर हमने अत्तहियात यौम यक़ूमुल हिसाब तक पढ़नी है। फिर हमने तीसरी रकत के लिए खड़े होना है। फिर हमने सना पढ़नी है, सुबहानक अल्लाहुम्मा पढ़ने के बाद फिर हमने यही कलिमात
15 मरतबा सुबहानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर पढ़ने हैं। इसी तरह से इस रकत को भी हम मुकम्मल करेंगे और फिर चौथी रकत के लिए खड़े होंगे। चौथी रकत को भी उसी तरह से मुकम्मल करना है जैसे हमने पिछली 2 रकतों को पढ़ा। और चौथी रकत के बाद अत्तहियात यौम यक़ूमुल हिसाब तक पढ़ के हमने सलाम फेर देना है। दुआ है कि रब ताला जिस तरह से हमने ये तरीका सीखा इसके मुताबिक सलातुत तस्बीह पढ़ने और इसे याद रखने और इसे दूसरों तक पहुंचाने की तौफीक अता फरमाए। अब दूसरों तक पहुंचाना कैसे है ये मैं एंड में आपको बताऊंगा। बहरहाल अल्लाह तबारक व तआला ये आने वाली ये जो आज रात 27 की है इसमें हमें ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन आमीन बिजाहिन नबील अमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वाजिबुल एहतराम दोस्तों, बुजुर्गों और भाइयों बहनों, मैंने जैसे अभी आपको बताया, आपसे अर्ज की कि इसको हमने आगे पहुंचाना है और वो कैसे पहुंचाना है, हमने इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। जब हम शेयर करेंगे ये आगे और लोगों तक जाएगी और लोग इसको सुनेंगे और इससे फ़ायदा उठाएंगे। उनको भी सलातुत तस्बीह का तरीका आएगा, सलातुत तस्बीह की फजीलत मालूम होगी। इस रात में वो भी इबादत करेंगे तो आपका भी इसमें सवाब में हिस्सा शामिल हो जाएगा। इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और हमारे साथ ताउन करें। वो ताउन क्या है कि हमारी वीडियोस को पूरा देखें ताकि हमारी जो बातें की हुई हैं इसमें कोई बात रह न जाए जो हम सीखने से महरूम रह जाएं। दुआ है कि रब ताला अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन बिजाहिन नबील अमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।